نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جمعیت اہل حدیث جیتانہ کے صدر محترم ذمہ داران، ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے بزرگ شخصیت محترم جناب عبدالرحیم خان صاحب اور دیگر رفقا اور میرے بزرگوں، بھائیوں، اور اگر خواتین اسلام تک، اسلامی ماں و بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو وہ بھی میرے مخاطب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا بنایا. انسانوں میں بھی مرد اور خاتون دو نوع یا جنس، ایک جنس کی دو نوع بنائی، اور ان کے جوڑے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی بہت سارے مفادات، مصلحتیں، ضرورتیں وابستہ کر دی. ان دونوں کے ملاپ کے بغیر خاندان اور گھر نہیں بنتا. ان دونوں کے ملاپ کے بغیر نسل کا، خاندان کا سلسلہ نہیں چلتا. ان دونوں کے بغیر زندگی میں انسان کو، مرد اور عورت کو سکون اور زندگی کے بہت سارے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، انہیں حاصل ہونے میں دقت ہے. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے گوناگوں اور بہت ساری حکمتوں اور فائدوں کے ساتھ مرد کے ساتھ عورتوں کو بنایا، اور جب شرعی اور شریعت کے احکامات، شرعی احکامات نازل فرمائے، دین کا خطاب کیا اور یہ بتایا کہ اس دنیا میں آپ کو اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجود دیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کا مقصد تمہارا ہمارا امتحان ہے. تو اس امتحان میں یہ بتایا کہ صرف مرد اکیلے امتحان نہیں دے رہے ہیں، بلکہ خواتین بھی اس امتحان کا حصہ ہیں. اور دونوں کے جو باہمی تعلقات ہیں، اس میں بھی ایک طرف تو یہ رشتہ جائز ہے کہ ناجائز، یہ بھی ایک ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. اگر ایک آدمی مرد سے، ایک مرد عورت سے، عورت مرد سے نکاح کے شرعی طریقے سے پاکیزہ انداز میں رابطہ قائم کر کے خاندان بساتے ہیں، تو یہ اللہ کو مطلوب ہے، اس کی ترغیب دی، اس کے بہت سارے فائدے، برکتیں، رحمتیں، سکون، محبت اور دوسرے فائدے بتائے ہیں. اور اگر یہ ناجائز تعلق ہے تو اس میں سکون ملنے کی بجائے سکون غارت ہوتا ہے، آرام ملنے کی بجائے بیماریاں آتی ہیں، نفسیاتی آرام کی بجائے انسان الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، خاندان ٹوٹتے ہیں، اور بہت سارے مفاسد اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. فی الحال وہ مقصود نہیں ہے اس تفصیل کو بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو شریعت اسلامیہ کا، اپنے دین کا مکلف بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دونوں کا امتحان ہو رہا ہے. لہذا شریعت کا مکلف جس طرح انسان مرد ہے، ویسے ہی خواتین بھی ہیں. جس طرح مردوں کے حقوق ہیں، خواتین کے بھی حقوق ہیں. چند امور میں
کچھ فطری اعتبار سے فرق ہونے کی وجہ سے میدان عمل الگ الگ ہیں، کچھ چیزوں میں ہم کو فرق نظر آتا ہے۔ خواتین کو پردے کا انتظام ہے، مردوں کو نہیں، اس لیے کہ خواتین پردے میں محفوظ رکھنے کے لائق ہیں۔ جو بے پردہ خواتین ہیں ان کا تقدس، ان کی عزت خطرے میں رہتی ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں۔ تو یہاں ایک فرق کیا گیا ہے، اور انسان کی فطرت یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اسے آج ماننے پر مجبور ہے کہ واقعی اسلام کی پردے کی تعلیم خواتین کے لیے بوجھ اور پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی عزت و ناموس کی، ان کے تقدس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس سے اس کی قیمت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ ایک بات، وراثت میں اس کے حقوق ہیں۔ ہدیہ تحفہ دینا ہے تو بیٹوں کے برابر بیٹیوں کو بھی دینا ہے۔ ہاں، وراثت کے سلسلے میں آدھا پورا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے بہت ساری لمبی چوڑی گفتگو کی۔ بنیادی طور سے یہ وجہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اگر لڑکی بیٹی ہے تو اس کے کھانے خرچے کا، رہنے سہنے کا ذمہ دار باپ ہے، بڑا بھائی ہے، یا جو اس کا کفیل زندہ ہے وہ۔ اگر شادی شدہ ہے تو شوہر اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ ایک عورت اگر کروڑ پتی بھی ہے، ایک عورت اگر کروڑ پتی ہے اور شوہر جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے، کمزور ہے، غریب ہے، تب بھی بیوی کے کھانے خرچے، نان نفقے کی، رہن سہن کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ شوہر کو جس طرح نکاح میں بیوی کے انتخاب کی، اس کی مرضی سے انتخاب کی گویا چھوٹ دی گئی کہ وہ اس کو یہ اختیار ہے کہ اپنی پسند سے نکاح کرے، خواتین کو بھی یہ اختیار ہے۔ خواتین کے ساتھ ولی کی اجازت ضروری قرار دی گئی، اس لیے کہ ولی ہوتا ہے تو وہ دھوکے سے بچا سکتا ہے، اس کا ذمہ دار اور نگراں ہوتا ہے۔ جب کوئی لڑکی ولی سے کے بغیر نکاح کرتی ہے تو دیکھیے دھوکے باز لوگ انہیں اپنے جھانسے میں پھانس کر بیچنے کے مقامات پر بازار حسن میں لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ ایسا آج دنیا میں بہت ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ولی کی ضرورت ہے، لیکن ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ بھی عورت کو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے وہ اپنی پسند سے نکاح کر سکتی ہے، اگر اسے پسند نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ شوہر کو، مرد کو طلاق کا حق دیا گیا تو عورت کو بھی خلا کا حق ہے، خلا حاصل کرنے کا۔ اس کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کی بھی پراپرٹی ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، اس طرح شوہر پر بیوی کے حقوق بھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن نے کہا کہ ان عورتوں کا بھی ویسا ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کا حق ہے، معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ دونوں کے حقوق ہیں، اس سے زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے۔ یہ تقسیم کار ہے، الگ الگ نظام ہے۔ شوہر کو اگر قوام، گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اس میں کوئی عورت کی بے عزتی نہیں ہے۔ اگر ایک ادارہ ہو، مدرسہ ہو، انجمن ہے، کوئی اور ادارہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ وہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا اس کا مالک یا ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے، باقی اس کے ماتحت اور انڈر میں کام کرتے ہیں۔ اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے کیا کہ بھائی اس کو ہیڈ اور اس کو پرنسپل کی حیثیت حاصل ہے اور نیچے والوں کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے؟ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں شوہر کو گھر کا ہیڈ بنایا ہے، قوام بنایا ہے۔ اس میں مرد کو اس میں جو ہے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہو سکتی۔ فون کسی کا بج رہا ہے۔ جی، تو مختصر یا حاصل کلام یہ کہ عورتوں کے بھی تقریباً ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں۔ عورتیں بھی شریعت کی ویسے ہی مکلف ہیں جیسے مرد ہیں۔ نماز کے فرض ہونے کا حکم اگر مردوں کو ہے تو عورتوں کو بھی ہے۔ عورتوں کو یہاں کچھ چھوٹ ہے، مہینے میں مخصوص ایام جو ان کی گندگی کے ہوتے ہیں، ناپاکی کے، اس میں ان پر نماز معاف ہے۔ روزہ بھی چھوڑ کے بعد میں رکھنا ہے، نماز کو نہیں قضا نہیں کرنا ہے، بعد میں نہیں پڑھنی ہے۔ بعض مقامات پر، جیسے میں یہاں ایک ضمناً بات کہہ رہا تھا، فون کی گھنٹی سے بات ذہن منتشر ہو گیا کہ مردوں کو قوام کی حیثیت ہے اور بڑا مقام ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جہاں عورتوں کو زیادہ درجہ حاصل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیحین کی۔
میرے والدین کے ساتھ میرے حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا حقدار سب سے بہتر سب سے زیادہ کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. کہا پھر اس کے بعد پھر کون ہے؟ کہا تیری ماں، تیری والدہ. کہا پھر کون؟ تیسری مرتبہ کہا تیری ماں. چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون؟ کہا تیرے باپ. اب یہاں دیکھیے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ حسن سلوک کے معاملے میں زیادہ ہے. گھر کا نگراں ذمہ دار باپ ہے، لیکن حسن سلوک کے اعتبار سے بیوی ماں کا حق زیادہ ہے، 3 پٹ ہے شوہر کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ. کیونکہ بچے کی ولادت میں، اس کی تعلیم و تربیت میں، اس کی دیکھ بھال کرنے میں، نگہداشت کرنے میں عورت جو قربانی دیتی ہے، جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو تکلیف جھیلتی ہے، ہاں حمل کو اٹھانے اور پیدائش کے وقت کی، زچگی کے وقت کی، مرد اس کا عشر عشیر بھی نہیں جھیلتا اس معاملے میں. تو اس لیے چونکہ وہ مصیبت زیادہ اٹھاتی ہے، درجہ اس کا اونچا ہے. یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ عورتوں کا درجہ کیوں زیادہ دے دیا گیا مردوں سے. کچھ چیزوں میں، پردے میں، وراثت کے سلسلے میں کرتے ہیں تو وراثت میں دیکھیے کہیں بھی مرد عورت کو ذمہ دار نہیں قرار دیا گیا. قصہ مختصر یہ کہ تمام شریعت کے احکامات کی مکلف مردوں کی طرح عورتیں بھی ہیں. نماز میں، روزے میں، صدقہ و خیرات میں، زکوٰۃ میں، ہاں حج میں، ہاں جہاد کے معاملے میں ان کو رخصت ہے عورتوں کو. مردوں پر یہ تکلیف یعنی یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ اگر طاقت ہے تو آپ کو کرنا ہے، عورتوں پر یہ ضروری نہیں ہے. ہاں یہی وجہ ہے کہ جب شریعت کے احکام اور خطاب خواتین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مخاطب بنایا ہے، اس کا مکلف بنایا ہے، تو جنت اور جہنم بھی دونوں کے لیے رکھی ہے. انجام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ نیک عمل کریں گے تو جنت، ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ کے انعامات ملیں گے، اور برا کام کریں گے، کفر، شرک اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو جہنم اور عذاب کو جھیلنا پڑے گا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی. کتنی حدیثیں ہیں. اسی لیے بعض خواتین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اسلام میں، قرآن میں خطاب تو مردوں سے ہی ہوتا ہے، اب اللہ نے مردوں سے خطاب کیا، عورتیں متابعات میں خود بخود شامل ہیں، لہذا کئی مقامات پر جہاں ضرورت تھی اللہ نے واضح کر کے خواتین کا بھی تذکرہ کیا. اور یہاں جو سورہ احزاب کی بڑی مشہور آیت میں نے پڑھی، آپ دیکھیے کہ ایک ایمان لانے والے مرد کی جو نیکیوں کی بنیاد پر جو صفات ہیں، اعمال کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ مومنہ عورتوں کو بھی ذکر کیا. چنانچہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور عورتیں. دیکھیے مسلمان اور مومن، جب ایک صرف مسلمان مسلم کہا جائے، صرف مومن کہا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں شامل ہوں گے، لیکن اگر دونوں کو الگ الگ کیا جائے تو دونوں میں فرق کیا جاتا ہے. ایک فرق اہل علم نے یہ کیا، میں اختصار کی بنیاد پر صرف ایک جملہ بیان کر رہا ہوں، کہ مسلمان جو ظاہری چیزوں پر عمل کرے یا احکامات پر، عملی چیزوں کو، اور مومن وہ جو دل کے اندر عقیدہ رکھنے والی باتوں پر یقین اور پختہ اعتماد اور عزم رکھے، یقین رکھے، یعنی اس کا سچا عقیدہ ہو. ایمان بالغیب، تو ایمانیات کا تعلق باطن سے ہے، اسلام کا تعلق گویا ظاہر سے ہے، اگر دونوں اکٹھا استعمال ہو رہے ہیں. یہ میں نے سرسری طور پر اس دونوں کے فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی. تو مومن مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلم جیسے مرد ہوتا ہے عورتیں بھی ہوتی ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں. ہاں، اور والقانتین والقانتات، فرما بردار، قنوت اور اطاعت. آپ ایک فرما برداری کرنے کے لیے ایک لفظ سنتے ہیں، اطاعت کرنا، مطیع اور فرما بردار ہونا. ایک لفظ ہے یہ قانت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن قانتا للہ، وہ اللہ کے قانت تھے. کیا مطلب؟ قنوت ایسی اطاعت کو کہتے ہیں جس میں گیپ، وقفہ نہ ہو، خلل نہ ہو، یعنی مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنا. ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں؟ کچھ نیک کام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ گئے یا کبھی اچھا کام کیا، اب مسجد سے باہر نکلے تو تھوڑی بے ایمانی، تھوڑا جھوٹ، دین کی مخالفت یا اللہ کی نافرمانیوں کو جہاں جیسا موقع ملا کر بیٹھتے ہیں. کچھ برائیاں کرتے ہیں، پھر کچھ نیکیاں کرتے ہیں. تو ہم نیکیوں کو مسلسل انجام نہیں دے رہے ہیں، یہ قنوت نہیں ہے. قانت مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنے والا، مسجد میں صرف نماز ہی نہیں پڑھتا، بازار میں بھی ایمانداری برتتا ہے، گھر میں بھی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے،
کہیں اور تعلقات رشتے معاملات پیش آتے ہیں تو وہاں بھی یہ دیکھتا ہے تجارت لین دین ملازمت میں کہ اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے، میں اسی کے مطابق عمل کروں. یہ قنوت ہے. والقانتین والقانتات، مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور مسلسل فرما برداری کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، خشوع دل میں جو ڈر ہو تعظیم کے ساتھ، اس کو خشوع کہتے ہیں. خشوع اور ڈر، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہاں ایک سائحات اور سائحون کا بھی لفظ حدیثوں میں قرآن میں آیا ہے. اس کے لوگ کہتے ہیں کہ سیاحت کرنے والے، تو اس میں حج کا سفر، جہاد کا سفر اور بہت سارے جو دینی سفر ہے، علم کے حاصل کرنے کا سفر، وہ شامل ہو جاتا ہے. بہرحال یہاں والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھنے والے. آج کے دور میں یہ بڑا مشکل کام ہے، پہلے بھی تھا لیکن آج اور مشکل ہو گیا، کیونکہ آج زنا پہلے سے زیادہ آرام ہے، آسانی سے ہوتا ہے. آج کے زمانے میں نہیں کچھ تو آدمی چوری چھپے ننگی تصویریں، ننگی باتیں، ننگی فلمیں دیکھتا اور سن سکتا ہے. جیب میں موبائل ہے، عام طور سے لوگوں کے پاس نیٹ کے کنیکشن ہے، تو گندی سے گندی فلمیں دیکھ سکتا ہے. جب اس کو دیکھتا ہے تو شرمگاہوں کی حفاظت اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. وہ مقدمہ ہوتا ہے، یہ آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا حدیث میں ہے. اگر بندہ یہ کرتا رہتا ہے تو بالآخر آخری جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے شرمگاہ کا زنا، وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو مسلمان مرد اور عورتیں، نوجوانوں، خواتین، یہ سن لیں، ایسے نہیں ہوتے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد، خوب ذکر کرنے والی عورتیں. اس سے پہلے میں نے یہ بیان کیا تھا، اس سے پہلے والے دورے میں، کہ خوب ذکر کرنے والے کون ہیں. نمازوں کے بعد، سونے کے وقت کی دعائیں اور اذکار، نیند سے بیدار ہونے کے وقت کی دعائیں اور اذکار، اور صبح اور شام کے اذکار اور دعائیں، کھانا کھانے، گھر سے نکلنے، گھر میں داخل ہونے، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ ملنے، ہم بستری کرنے. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اور اذکار بتائی ہیں روزمرہ کی، ان پر پابندی سے عمل کرنے والا انسان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق خوب اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل ہے. یہ ساری صفات اور نام بتانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. مغفرت، بخشش. ہر انسان سے گناہ غلطی ہوتی ہے، مرد ہو یا عورت. بغیر مغفرت کے، معافی کے، اس سے آدمی پاک نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے جن کی ایسی خوبیاں ہیں، ایسی اچھائیاں ہیں، جن کی یہ صفات ہیں جو ان آیتوں میں بیان کی گئی ہیں، اگر یہ اوصاف، خوبیاں، اعمال انسان کے اندر، مرد اور عورتوں کے اندر ہے، تو وہ گویا اپنے آپ کو اللہ کے اس فرمان کے مطابق مغفرت کا حقدار بنا رہا ہے، اللہ کے کرم کا حقدار بنا رہا ہے. اور پھر اجر عظیم بھی ملے گا. معافی تو ملے گی، ساتھ میں اجر. اور کیسا اجر؟ صرف جتنی مزدوری ہے اتنی اجرت نہیں، اس سے بہت زیادہ جو ہم سوچ نہیں سکتے. جنت میں ایسی نعمتیں، ایسی باغات، ایسی خوشیاں اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے ایسے سامان ہوں گے جسے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا. یہاں اس آیت میں آپ جو الفاظ ہیں دیکھیے، مسلم مرد، عورتیں، خشوع والے مرد، خشوع والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے، مطلب روزہ، نماز، صدقہ و خیرات، اللہ کا ذکر جس میں تلاوت بھی آ گئی، ذکر و اذکار بھی آ گئے، اور جتنے اعمال بتائے گئے ہیں سب میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے. یعنی یہ سارے کام عورتوں کو بھی کرنے ہیں، اور جب کرنے ہیں تو عورتوں کو سیکھنے بھی ہیں. ہم جب ایک حدیث بار بار سنتے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب اس مسلمان میں مردوں کے ساتھ عورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا. جب ان کو نماز پڑھنا ہے تو کون سا علم ہر انسان کو حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ مدرسے میں داخلہ لے کر عالمیت کی، فضیلت کی سند لے؟
یا حافظ قرآن ہونے کی سند لے وے؟ کیا یہ فرض ہے یا یہ ہر مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا آپ نے 2 حدیثیں سیکھ لی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پر علم حاصل کرنا فرض تھا، میں نے 2 حدیثیں سیکھ لی، میں نے علم حاصل کر لیا، فریضہ ادا ہو گیا؟ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب اہل علم نے بیان کیا کہ ہر مسلمان پر جتنا دین لازمی طور سے فرض ہے، جس کو انجام دینا ہی ہے، جس کے بغیر کام نہیں چلے گا، قرآن حدیث بتاتی ہے، اتنا دین سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے۔ سب سے پہلے، سب سے ضروری، سب سے اہم عقیدہ، توحید کا سیکھنا ہر انسان پر، مرد ہو یا عورتیں۔ یہ خواتین کو دیکھیے، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں۔ اگر آپ کی توحید صحیح نہیں ہے تو آپ مسلمان اور مومن ہیں ہی نہیں۔ اب کیا ہماری عورتیں یا مرد کوئی بھی قیامت کے دن، اس سے پہلے بات ہوئی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو توحید معلوم نہیں تھی، باپ دادا، میرے شوہر، میرے باپ، میرے فلاں شرک کرتے تھے، تعزیہ داری کرتے تھے، پیر مریدی کی وجہ سے شخصیتوں کو پوجتے تھے، تو کیا میں بھی ان کے ساتھ ان کی پوجا کرے؟ کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا یہ سن کر؟ کہہ رہے یہ تو عورت تھی، یہ تو ماتحت مرد تھا، لوگوں کے دباؤ میں اس نے قبول کیا۔ وہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام شرک کے ماحول میں ہے، باپ مشرک ہے، جب اسلام لایا، ایمان لایا، توحید کا اعلان کیا تو گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، بادشاہت مخالف ہو گئی، لیکن حق پر قائم رہے، دلیل پر قائم رہے۔ یہی ہمارا اور آپ کا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مشکل امتحان ہمارا نہیں لے رہا ہے اللہ، ہمارے درجے کے اعتبار سے ہمارا امتحان لیتا ہے۔ آدمی کو لگتا ہے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہر انسان کو اللہ اتنا ہی مکلف بناتا ہے، اتنی ہی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے جتنا اس کو طاقت ہے، جتنی اس کو استطاعت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کو زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، نہیں۔ اور پھر جس کا جتنا اعلیٰ ایمان ہوگا اس کا امتحان اتنا بڑا ہوگا۔ سب سے بڑا امتحان انبیاء سے دیکھیے، حضرت ابراہیم سے کہا گیا تھا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرو۔ ہم سے کہا گیا کیا؟ نہیں کہا گیا، حالانکہ اللہ نے وہ بھی نہیں کرنے دیا۔ جب ابراہیم تیار ہو گئے، کاٹنے لگے تو ان کو ہٹا لیا گیا، لیکن ان سے یہ کہا گیا، ہم سے نہیں کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امتحانات، جن امتحانات سے، جس اعلیٰ درجے کی قربانیوں سے گزرنا پڑا، دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ طائف میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، دوسرے مقامات پر کیا ہوا۔ خیر، مختصر قصہ یہ کہ مردوں کی طرح خواتین مکلف ہیں، مردوں کی طرح خواتین کے حقوق ہیں، مردوں کی طرح خواتین کے فرائض ہیں، اور پھر انجام کے اعتبار سے مردوں کی طرح خواتین کو بھی جنت یا جہنم میں سے کہیں ایک جگہ جانا ہے۔ اب یہ تعلیم بنیادی طور سے میں نے تمہیدی طور سے یہ بات کہی، یہ ایک آیت میں نے پیش کی، جمعہ کے خطبے میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت کو بھی اس سے جوڑ لیجئے، سورہ توبہ کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں دوستی کون سی؟ دنیاوی نہیں، دینی دوستی۔ دینی دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ وہ آگے آیت میں بیان کیا گیا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ولایت دینیہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، سب مل کے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ آخری میں کہا اولئک سیرحمہم اللہ، عنقریب ان پر اللہ رحم فرمائے گا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومن مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی دوست اور رشتہ دار کہا گیا۔ ہمارا رشتہ دین کا رشتہ ہے، اور یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ ولا اور برا کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد توحید، دین، عقیدہ ہے۔ اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے تو وہ ہمارے ماں باپ سے پیدا ہونے والا خونی رشتے سے سگا بھائی بھی اگر ہے تو وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، یہ میں نے بہت مرتبہ بیان کیا اور آپ علماء کرام سے سنتے اور کتابوں میں پڑھتے رہتے ہوں گے۔ لیکن ایک آدمی توحید والا ہے تو وہ افریقہ کا کالا ہو، امریکہ کا گورا ہو، سری لنکا کا ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، ہندوستان کا ہو، کسی دیہات کا ہو، شہر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ جیسا کہ اس سے جمعہ کے خطبے میں باتیں آئی، تو یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔
اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اس میں یہ معلوم پڑا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیسے دوست ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مردوں کی طرح عورتوں بھی، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی مکلف ہیں، ان کا دائرہ الگ ہے۔ عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، اس لیے کہ نبوت کے بوجھ کو وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ ابو جہل، فرعون جیسے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، مرد کر سکتا تھا، اس لیے انبیاء کرام مردوں میں ہوئے۔ پھر بھی خواتین کو اس کا حکم دیا گیا۔ ابھی ہم اس کی مثالیں پڑھیں گے آگے۔ میں آج کے اس خطاب میں صرف آپ کا ذہن توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی اور حدیث کی ان تعلیمات کو، جس کا میں نے بہت سرسری سا ایک دو آیتوں کے تناظر میں ذکر کیا، اس کو سامنے رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کے صحابہ کرام کے سماج اور معاشرے کی جو تربیت فرمائی، ان کو جو دین سکھایا اور اپنا حق ادا کیا، تو صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ نے صحابیات کو بھی جو ہے خطاب کیا اور ان کو بھی دین بتایا۔ نتیجے میں ان کا کردار کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں یا صحابہ کرام کی ازواج ہوں، بیویاں ہوں، یا اس سے پہلے کے دنیا میں پہلے اور بعد کی مومنہ خواتین ہوں، آپ ان کی تاریخ اور کردار کو دیکھیں تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دیگر انبیاء کی تعلیمات کو جن خواتین نے قبول کیا، آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایسے ایسے نمایاں کردار عورتوں نے نبھائے ہیں کہ بہت سارے دوسری دنیا کے دوسرے قوموں کے مرد اس کو سوچ نہیں سکتے، اور ہم جیسے لوگ مرد جو بات کے ہیں وہ بھی تو تصور نہیں کر سکتے۔ حیرت انگیز بات ہے، ہم لوگ تاریخ کے اس باب کو پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں یا بیان نہیں کرتے۔ اعمال قربانیوں کا کوئی ایک میدان، زندگی کا کوئی ایک شعبہ آپ نہیں پائیں گے جس میں اسلامی تاریخ میں مردوں کی طرح خواتین کا کچھ نہ کچھ کم اور زیادہ کردار نہ ہو، بلکہ بعض جگہ زیادہ ملے گا۔ حیرت انگیز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ چھوڑیے، کچھ وہ میدان جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جہاد، اس سے عورتوں کو گویا رخصت دی گئی ہے مردوں کے مقابلے میں، لیکن یہ میدان بھی مسلمان عورتوں کی قربانیوں سے خالی نہیں ہے۔ آپ حیرت کریں گے، آپ اگر بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور بعد کی جنگوں کا، مقابلوں کا مطالعہ کریں گے تو بعض خواتین کی بہادری کو پڑھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اسماء بنت سکن اور دوسری کئی ایک ایک غزوے میں 7 کو 9 کافروں کو قتل کر رہی ہیں۔ بعض خواتین جو جنگ نہیں کر رہی ہیں وہ مریضوں کی تیمارداری اور ان کی مدد کر رہی ہیں، پانی پلا رہی ہیں، زخمیوں کو پٹی باندھ رہی ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا، حضرت خولہ، حضرت اسماء بنت ابی سکن، اسماء بنت عمیس، یہ مقابلہ کر رہی ہیں، قتل کر رہی ہیں، سر لپیٹا ہوا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے یرموک میں دیکھا ایک بڑی بہادری سے مسلمانوں کی طرف جنگ کر رہا ہے ایک شخص، بعد میں دیکھا تو پتہ چلا آواز سن کر کے یہ تو خاتون ہے، یہ تو فلانا ہے۔ ہجرت میں وہ موجود، بیعت عقبہ اولیٰ ہو، بیعت عقبہ ثانیہ ہو، بیعت عقبہ ثانیہ، اس میں بھی دو خواتین موجود ہیں۔ ہجرت کے سفر میں خواتین مسلمانوں مردوں کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی تو حضرت ام سلمہ جیسی خواتین ہیں جو اکیلی نکل گئی، مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ، اکیلی نکل گئی جب گھر والوں نے اجازت دی۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، نبیوں کا ساتھ دینے میں، مردوں کے مقابلے میں خواتین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، جب کوئی ساتھی نہیں ہے اس وقت ساتھ دے رہی ہیں۔ یہ کام چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ ہم ارد گرد میں دیکھ لیں کہ اگر ایک طاقتور آدمی کے سامنے ایک کمزور آدمی اگر سچی بات کہتا ہے نا، تو سچ بولنے والے، انصاف کی بات کہنے والوں کو اہل حق کے اندر سے معاونین، مددگار اور ساتھ دینے والے نہیں ملتے، ڈرتے ہیں لوگ، صحیح بات کہنے سے گھبراتے ہیں کہ ابھی میں ان کے ساتھ نظر آ جاؤں گا تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ ایسا ہمارے یہاں ایک کامن بات ہے، عام بات ہے کہ لوگ اس کو مصلحت کے موافق سمجھتے ہیں، لیکن جو اہل حق ہیں، جو اللہ کا ڈر، انصاف کا ساتھ دینے والا اصول رکھتے ہیں اپنے سامنے، جن کے ایمان اپنی جڑیں رکھتا ہے مضبوط، وہ لوگوں کی مخالفت اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ انبیاء کرام کے
کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں, ان کا کردار دیکھتے ہیں کہ پورا پورا معاشرہ وقت کی بادشاہت, نمرود فرعون مخالف ہے, ابو جہل ابو لہب ہمارے خلاف سرگرم عمل ہے, لیکن کوئی پرواہ نہیں, اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں, حق بات کہیں گے, سچی بات کہیں گے. ایسے جگر گردے بہت کم لوگوں کو ہوتے ہیں. مسلمان خواتین نے دکھایا. تو میں صرف آپ کو مثالیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین بھی غور کریں اور مرد بھی غور کریں. اس تناظر میں آپ لوگ سوچیں گے یا کوئی سوچ سکتا ہے کہ مردوں کو خطاب کر رہا ہوں اور عورتوں کی بات کر رہا ہوں. ضرورت ہے اس کی, اس لیے کہ عورتوں کا مردوں پر جو حق ہے نا, ہم پر اپنی بیوی اور بچیوں کا, اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم کا, صحیح عقیدہ سکھانے کا ان کے لیے انتظام کریں. قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ نے کہا ہے ہم کو اور آپ کو, قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, وقودھا الناس والحجارہ. تو کیسے بچائیں گے آپ؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس بچانے کے لیے, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آپ دین سکھائیں, تعلیم دیں, تربیت کریں, ایمان اور عقیدہ بتائیں. یہ میں اپنے الفاظ میں حضرت علی کے قول کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. تو ہمیں سکھانا ہے, ہم اس کے مکلف ہیں. اب ہم ان کو مسجد سے دور کر دیں, دین سیکھنے کا انتظام نہ کریں, گھروں میں اچھی کتابیں نہ دیں, موبائل دے دیں, اور بچہ بچی موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے, بری صحبت اور سنگت دے دیں. آج ہمارے گھروں میں ٹی وی چینل کے ذریعے سے, ٹی وی سیریل سے اور گندے پروگرام اور اشتہارات جو ہیں ہماری خواتین کا ذہن و دماغ خراب کر رہے ہیں, اسلام کو غیر اہم بتا رہے ہیں. ہماری مسلم خواتین کالجوں میں جانے کے بعد جو ہے غیر مسلموں سے نکاح شادی کر رہی ہیں, دین دھرم بدل رہی ہیں, اور نہ جانے کون کون سی اخلاقی برائیاں, خرابیاں, بدعقیدگیاں اختیار کر رہی ہے. تو اس کے ذمہ دار صرف وہ نہیں ہیں, ہم بھی ہیں, ان سے پہلے ہم ہیں. اس لیے کہ خواتین کا حق کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم ان کے دین کو سکھانے, تعلیم دینے کا انتظام کریں. اور یہاں ہم کو یہ بھی عبرت ملتی ہے مردوں کو کہ جب ہماری ماؤں نے, مسلم خواتین نے اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے جھنڈے گاڑے, بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم مرد ہو کر یہ کام نہ کریں, اسلام کی خدمت انجام نہ دیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین جیسے نازک اندام جنس کو جو ہے یہ توفیق عطا فرمائی, تو انہوں نے کارنامہ انجام دیا. تو ہم اللہ سے دعا مانگ کر اس کی توفیق حاصل کر کے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے دل میں بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کی دین کی خدمت بنیں, اسلام کے سچے سپاہی بنیں. آئیے, بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں نے صرف جو اشارے لکھے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں تو یہاں وقت کم پڑے گا, اور یہ چند چیزوں کو ہی پیش کیا جا سکتا ہے. المرأۃ حقوق المرأۃ المسلمہ, یا اس طرح کی کتاب ہے موٹی. ہاں, زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں, گھر, خاندان, فرد, اخلاق, کردار, عبادت, ہاں, اللہ سے تعلق, رسول سے تعلق, دین سے تعلق, مسجد سے تعلق, اپنے والدین سے تعلق, شوہر سے تعلق, پڑوسیوں سے تعلق, ان سب تعلقات کو ایک عورت, مسلمان عورت کیسے نبھاتی ہے, یہ ایک الگ الگ باب ہے. علم میں, عقیدے میں, اسلامی غیرت میں اس کا کیا کردار رہا ہے, ہر ایک الگ الگ ٹاپک ہے. سب چیزوں کو تو ہم بیش نہیں کر سکتے. یہاں دو چار میں صرف مثالیں دے رہا ہوں, چند مثالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات دی اس کی روشنی میں ایک مسلمان خاتون کیسی ہوتی ہے, کیا کردار ہوتا ہے, ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھیں. سب سے پہلے عقیدے اور ایمان کے باب میں دیکھیں جو بنیاد ہے. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ, بخاری مسلم میں ایک لمبی حدیث ہے ان کے قصے کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مکہ والوں سے, قریش کے لوگوں, تو یہ تمہاری ماں ہے ہاجرہ. اس واقعے میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہو رہی ہے, یہ ساتھ ساتھ ہے سارا. ہجرت میں پھر ہاجرہ ساتھ ہوئی ہے نا. ہر مقام پر یہ زوجہ نبی کی بیوی ان کا ساتھ دے رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں, جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں, آبادی نہیں, ہاں, وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم نے قانت تھے, اللہ کے خلیل تھے. دنیا کی کوئی محبت, کوئی بہانہ اللہ کے حکم کو ماننے سے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں روکتا تھا. یہی ان کی اعلیٰ ترین توحید کا اثر تھا جو ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا اور انبیاء میں ان کو ممتاز درجہ دلا دیا. تو حضرت ابراہیم نے حکم کی تعمیل کی. واقعہ ہم جانتے ہیں. چھوڑ کر جب آنے لگے تو بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے کہ حضرت ہاجرہ نے
بار بار پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے۔ تیسری مرتبہ میں حضرت حاجرہ نے سوال کیا، دیکھیے مومنہ تھی نا، ایمان والی تھی، تو صحیح سوال کیا کہ میرے شوہر نبی ہیں، تو ایک نبی غلط کام اپنی طرف سے کسی پر ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ سوال کیا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ مجھے میرے بچے کو یہاں چھوڑ دیں؟ کہا ہاں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک عورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میں نہیں کہتا کہ واقعہ آپ نے نہیں سنا ہے، بارہا سنا ہوگا، لیکن اپنے آپ کو رکھیے وہاں، ہم اپنے آپ کو سوچیں، اپنی خواتین کو، مائیں بہنیں غور کریں۔ اگر دین کا کوئی کام کرنے کے لیے ہمارے گرد و پیش کا کوئی آدمی کہتا ہے جس میں قربانی کا اور تکلیف اٹھانے کا امکان ہوتا ہے، تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ حضرت حاجرہ کہہ رہی ہیں اذن لا یضیعن اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا وہ جو منظر ہے، ہاں بعض علماء نے اسے بیان کیا، ہم ایسے واقعہ پڑھ کے سن کے گزر جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جہاں گئے تھے وہ کون سی جگہ تھی؟ دور دور تک ریگستانی علاقہ، درخت بھی نہیں ہے، پہاڑیاں ہیں بس، پانی کا زیادہ انتظام نہیں ہے، سناٹا ہے، کوئی ایک گھر بھی نہیں، ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میں کہتا ہوں آپ یہاں جیتانہ سے باہر، آپ نظام پور سے باہر کوئی پہاڑی حصہ ہے جہاں کوئی بستی آبادی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ اپنی بیوی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو کتنے گھنٹے تک وہاں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ اور چھوڑیں گے تو آپ کو کیا ٹینشن اور پریشانی ہوگی؟ اور چلو چھوڑ دیا، ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اور یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ چھوڑ کے واپس لانا ہے، چھوڑ کے آ جائیے فلسطین واپس۔ رات آئے گی، دن گزرے گا، تھوڑی سی کھجور دی ہے، تھوڑا سا پانی دیا ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 دن 2 دن اتنا چلے گا، اس کے بعد ان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی۔ یہ سب نہیں سوچا ابراہیم علیہ السلام نے، اور نہ ہی ہماری ماں حاجرہ نے۔ نمونہ دیکھیے ہماری ماں، ایک مومنہ خاتون کا، ایمان والی عورت کا، کہ اگر اللہ کا حکم ہے، اب سارے بہانے، سارے معاملات کنارے، اللہ نے کہا ہے نا، ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ اس میں 2 سبق ہوا، ایک اللہ پر بھروسہ، توکل، ایمان، کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ہم مانیں گے، ایک، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے تو آگے جو بھروسے کی بات کہی، بخاری مسلم کی حدیث میں، بخاری کی حدیث میں ہے، لا یضیعن اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی یہ یقین کہ جب اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے تو اللہ بے عزتی نہیں ہونے دے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا، ہمارا معاملہ نقصان والا نہیں ہوگا، اللہ ضرور انتظام کرے گا۔ ہم کتنے بھی اسباب سے محرومی کا احساس رکھیں، اللہ ہمیں چھوڑے گا نہیں ایسے۔ یہ دیکھیے یہی جملہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی، گھبرائے ہوئے آپ گھر آئے اور کہا مجھے اڑا دو، اور کہا کہ مجھے اپنی نفس پر اندیشہ ہے، خشیت علی نفسی، بخاری ہی کی حدیث ہے۔ ہاں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہاں لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ یہ دونوں قریب قریب مانا ہوا۔ تو بہرحال حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارا سر تسلیم خم ہے، ہم اسے قبول کرتی ہیں، آپ جائیے چھوڑ کر۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چھوڑ کر جاتے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد جو دعائیں کی، سورہ ابراہیم میں وہ دعائیں پڑھیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میں نے اپنے اولاد کو، ہاں اپنی ذریت کو، ہاں ایسی زمین پر چھوڑا، بواد غیر ذی زرع، جو کھیتی باڑی والی زمین نہیں ہے، جہاں کوئی آب و گیاہ نہیں ہے، ہاں عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا ہاں لیقیموا الصلاۃ، پروردگار اس لیے کہ یہ نماز قائم کریں۔ ہاں آگے جو دعائیں ہیں پڑھیے، بڑی دل دوز دعائیں، بہترین دعائیں، جامع دعائیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس میں ایمان، عقیدہ، اللہ پر توکل اور بھروسے کی انتہائی اعلیٰ مثال۔ دوسرے یہ کہ اگر شوہر اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، تو اب شوہر کو روڑے نہیں اٹکا رہی ہیں کہ ہم کو کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو،
کھانے کا کیا انتظام ہے. ہاں جیسے آج کل ہمارے یہاں کہ فلاں کے گھر میں تو فریج ہے, ٹی وی ہے, فلاں ہے, ہمارے گھر میں نہیں ہے. ہاں تم تو نماز پڑھاتے ہو, تم تو دین کی باتیں کرتے رہتے ہو. وہ دیکھو وہ کاروبار دھندا کرتے ہیں تو گھر میں کیا کیا ہے, پکنک کرتے ہیں, ان کے پاس آسائش کے سامان ہیں. یہ فرمائشیں دنیا دار خواتین کی ہوتی ہے. ایک مومنہ مسلمان خاتون حضرت ہاجرہ کی طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر رہے ہیں, شریعت کی پابندی کر رہے ہیں, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کو پیروں میں زنجیر اور بیڑی نہیں ڈالیں گے کہ ارے ٹھیک ہے دین کے نام پر یہ کیا کرو گے. ہاں سادگی سے شادی کرنے کی بات کرو گے, پھر ہمارے بال بچوں کا, فلانے رشتہ دار کا رسم و رواج کا کیا ہوگا, پڑوس محلے کی عورتیں یہ کہیں گی اور وہ کہیں گی. نہیں, مومنہ دیکھے کہ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے, یہ دیکھے گی. کوئی ناراض ہوتا ہے ہوئے اللہ خوش ہو. حضرت ہاجرہ کے کردار میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس توکل کو, ان کے اس ایمان کو ضائع بھی نہیں ہونے دیا. یہ غلط بھی نہیں تھا. واقعہ ہم جانتے ہیں کہ پیاس کی شدت اور پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ دیوانہ وار صفا سے مروہ, مروہ سے صفا پر دوڑ رہی ہیں. ہاں جو اللہ کو اتنی پسند آئی یہ ادا کہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے رکن بنا دیا کہ یہ عمل آپ کو کرنا ہے ہاجرہ کی طرح. ایک خاتون کی وجہ سے حج کا, ہمارے دین کے فریضے کا ایک رکن بن گیا, ایک عمل. یہ خاتون اسلام تھیں, خواتین نمونے کے طور پر دیکھیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے اس وقت شیرخوار تھے, ان کے پیروں کے پاس سے زمزم کا چشمہ پھوڑا, جو آج بھی چاہے زمزم کی شکل میں ایک زندہ معجزے اور نشانی کے طور پر دنیا کا سب سے بہترین پانی دے رہا ہے. سائنس لیبارٹری کے چیک اپ کے بعد یہ بتایا کہ جو بات زمزم کے پانی میں ہے دنیا کے کسی اور پانی میں نہیں ہے. یہ سڑتا نہیں, اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے, اس میں ایسی خوبیاں ہیں جو کسی دوسرے پانی میں نہیں ہیں. صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے, برطانیہ, امریکہ اور مختلف لیب میں اس کا چیک اپ کروانے کے بعد یہ ریزلٹ سعودی حکومت نے حاصل کیا اور آج بیان کیا, مضامین آ چکے ہیں. خیر, یہ حضرت ہاجرہ رضی علیہ السلام کی مثال تھی. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد, رسول کے مقام اور عزت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا دھیان رکھنا, جو آج بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اگر ہم وہ بیان کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. سیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. یہاں بھی میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا, اشارات. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف مہم چلی, آپ پر بہتان لگایا گیا. غزوے سے لوٹتے وقت آپ پیچھے رہ گئیں ہار کی گمشدگی کی وجہ سے. صفوان ابن معطل کے ساتھ آئیں, وہ جو سامان سمیٹ رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں موجود ہے اکیلی. ہاں سر منہ پھیر لیا, ہاں, اور اللہ اکبر سبحان اللہ جو بھی ہے کلمات کہنے لگے. وہ بیدار ہوئی اور پھر اونٹ لے جا کر اس کے علاوہ دیکھا نہیں. پہلی مرتبہ دیکھا تو کہا پردے کی آیت کے نزول سے پہلے چہرہ دیکھا تھا اس لیے پہچان لیا. اور پھر اس کے بعد ان کو اونٹ پہ بٹھایا, پیدل چلتے چلتے ان کو لے کر آ رہے ہیں پیچھے سے. منافقین نے دیکھ کر ہوا اڑا دی, غلط بات کا چرچا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے پریشان ہوئے. مہینہ بھر, ہاں تقریباً مہینے بھر کے بعد قرآن کی آیتیں. حضرت عائشہ صدیقہ کو جب یہ کئی دنوں تک تو خبر نہیں تھی, جب خبر لگی تو روتی ہی رہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے کئی دنوں تک نیند کا سرما نہیں لگایا, آنکھ میں روتی ہی رہی, بیمار پڑ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنی والدہ کے گھر چلی گئی, والدین کے گھر. اور پھر ایک روز ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول پہنچے اور ان کو کہنے لگے کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو توبہ استغفار کرو, ہاں, اگر سچی ہو تو ایسی ایسی بات. حضرت عائشہ نے ام رومان اپنی والدہ سے اور ابو بکر صدیق کا میری طرف سے جواب دو. دونوں نے معذرت کی. تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ میں اگر اب سچ کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں, بے قصور ہوں, تو اب آج جس طرح سے لوگوں نے چرچا کر رکھا ہے لوگ یقین نہیں کریں گے, جبکہ سچ یہی ہے. اور پھر اپنی بات کہی. اس کے کچھ ہی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی. سب سمجھ گئے, خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ کیفیت آپ کی چھٹی ہٹی, آپ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور کہا عائشہ خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری براءت, تمہاری بے گناہی قرآن میں نازل کر دی. حضرت عائشہ اپنے اس واقعے میں بیان کرتی تھی کہ میں بے گناہ تھی, یہ الزام جھوٹا تھا, یہ میں جانتی تھی, اور یہ بھی جانتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو اس کی ضرور خبر دے گا, لیکن میں یہ نہیں سوچتی تھی
اپنی حیثیت اتنی بڑی اتنی ایسی نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اپنے کلام میں قرآن کی ایسی آیت نازل کرے گا جو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے. میں یہ نہیں سمجھتی تھی, میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر اور حقیر سمجھتی تھی. وہ خود ہی کہتی ہیں. کہا جب آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو ان کی والدہ نے کہا کہ عائشہ اللہ کے رسول کے لیے کھڑی ہو جاؤ, ان کی خوشی اور تعظیم کے لیے. اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے لیے کھڑی نہیں ہوں گی, بلکہ میں تو اس رب کی حمد ثنا بیان کروں گی جس نے آسمان سے میری برات نازل کی. آج اگر یہ جملہ ہم اور آپ کہیں تو ہمارے بہت سارے برادران قبر پرست وہ کہے کہ رسول کی شان میں گستاخی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ بتا رہی ہیں کہ نازل کرنے والا, علم غیب رکھنے والا, حکیم و علیم ذات, ساری قدرت کا مالک اللہ ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ پر وحی نازل ہوتی ہے, رسالت کی حیثیت سے آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے, بلکہ اللہ نے آپ کا درجہ تمام رسولوں کے سردار کا, رحمت للعالمین کا, شفیع المذنبین کا, سارے معاملات اور حقوق اور درجات عطا فرمائے جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ اللہ نہیں ہیں. ام المومنین کے اس واقعے میں ہم کو ملتا ہے, یہ درس میں صرف اشارے کر رہا ہوں, یہ توحید سکھا رہی ہیں. اور یہ ایک واقعہ ایسا نہیں ہے اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ کا نہیں ہے, ایسا آپ کو اور بھی کئی صحابیات کے واقعات ملیں گے. ہماری خواتین کو بھی یہ اچھی طرح معلوم تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان خواتین کی جہالت کا یہ عالم ہے, انتہائی جہالت, کہ قبروں پر جاتی ہیں, وہاں مجاور ان کے ہاتھوں پر, بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے, ان کو آشیرواد کی طرح, غیر مسلموں کی طرح آشیرواد دیتا ہے, انہیں اور بھی نہ جانے کیا کیا کرتا ہے, اور پھر اور بھی خرافات ہوتی ہیں غیر مسلموں کی طرح. ابھی کل تو ایک کلپ دیکھی کہ اس میں ایک لیڈی بابا ہے اور وہ اپنے مرید کو جو ان سے کچھ لینے گیا ہے اس کو گلے لگا کر جو ہے اس کو جو ہے اپنا فیض پہنچا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, آپ اسلام لانے کی بیعت دلاتے تھے. بیعت دو ہی ہے, ایک اسلام کی, ایک اسلامی امیر کی. اسلام لانے کی جو رسول لیتے تھے, اور ایک امیر جو مسلمانوں کا امیر ہوگا, حقیقی یہاں ہے نہیں, وہ حکومت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ جو صوفیوں کے یہاں بیعت چلتی ہے یہ بدعتی بیعت ہے, بدعت ہے, بدعت. یہ وہ بیعت نہیں ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے کہ بغیر بیعت کے جو مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اس کو سنا کر لوگ عوام کو, جوہال کو دھوکہ دیتے ہیں صوفی حضرات. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہماری مسلمان خواتین اور عورتیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں کرتے. صحابہ کا ہاتھ پکڑتے تھے آپ بیعت کے لینے کے لیے, لیکن عورتوں کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے. رسی لے لی, اس کو رسی پکڑوا دی, اور ایسے کچھ معاملات اختیار کرتے تھے جس میں ہاتھ چھوتے ہیں. نبی ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں. اور یہ گندے بابا, دین سے دور ڈھونگی لوگ, دین و ایمان کے لٹیرے اور لوگوں کو لوٹنے والے, یہ جو ہے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں, اتنی جہالت ہے کہ بیوی شوہر کو ان کو خلوت میں چھوڑ کے آتا ہے اپنی بیوی کو بابا کے ساتھ. اور اس قسم کے واقعات ہم پڑھتے ہیں. لوگ ہنستے ہیں شرمندہ ہونے کی بجائے. مسلمانوں کے لیے یہ عار کی, شرم کی بات ہے, جہالت کی بات ہے, انتہائی پستی اور انحطاط کی بات ہے. یہ پاکیزہ تعلیمات جو ہماری صحابیات نے اختیار کی تھی, ہم اس سے بہت کوسوں دور ہیں. ہماری خواتین بہت دور ہیں. خواتین میں دین کی کمی کی وجہ سے یہ سارے فساد اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. آج اسلام چھوڑ کر وہ دوسرے مذہب میں چلی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو آج اسلام کی قیمت ہی نہیں معلوم. جبکہ ہمارے یہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی شہید ہونے والی ہے خاتون, جن کو شرمگاہ پر برچھا مار کے ابو جہل لعین نے شہید کیا تھا, ان کو یہی تو کہہ رہا تھا ابو جہل کہ ہمارے معبودوں پر واپس ایمان لے آؤ, ہماری بات مان لو. جان دے دی, اذیتیں جھیلی ایک عورت ہوتے ہوئے, سسک کر جان دے دی, لیکن ابو جہل کی بات نہیں مانی. ابو جہل جیسا پہلوان, اس وقت کا ایک سربراہ اردہ شخص, طاقتور شخص, سمیہ جیسی کمزور لونڈی غلام خاندان کے لوگ جن کی سماجی اعتبار سے کوئی طاقت قوت نہیں تھی, اس کو ہلا نہیں سکا, اس کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکا. آج ہمارے گھر کی خواتین اور عورتیں اور بہت سے مرد بھی ایمان بیچ رہے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے. وہ حضرت سمیہ نے جان دے دی, جھیل لیا. کیوں؟ آج ہمارے لوگ دین اور اسلام کی قیمت نہیں جان رہے ہیں. کیوں؟ وہاں تربیت تھی عقیدے کی, ایمان کی, اس کی قیمت کا علم تھا. یہاں اس سے ہم دور ہو گئے.
تو حضرت سمیہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. دیکھیے شہادت کا درجہ پانے والی بعد والوں کے لیے مثال. ایسی کتنی مثالیں. توبہ کرنے میں غامدیہ, ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوئی, آئی کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے, پاک کیجئے. کہا بھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, جاؤ. اسلامی اصول سے اگر وہ چاہتے ہی تو بعد میں مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے بعد بھی کہتی کہ اللہ کے رسول میں نے جھوٹ بولا ہے, میری بات تو بچ جاتی, کیونکہ کسی نے مقدمہ کیا نہیں تھا, وہ خود ہی آ کر بولی تھی. لیکن کئی مہینوں کے بعد بچہ پیدا ہوا, پھر آ گئی, سزا دیجیے. ابھی یہ بھی نہیں سوچ رہی ہیں کہ بچے کا کیا ہوگا, میں نے گناہ کیا ہے, معافی مل جائے. کہا ابھی بچے کی غذا تمہارے سینے سے جڑی ہوئی ہے, جاؤ پہلے اسے غذا کھلاؤ, دودھ پلاؤ. جب یہ غذا کھانے لگے, اناج کھانے لگے, تب آنا. کچھ مہینوں کے بعد آئے تو بچے کے ہاتھ میں روٹی دی, کہا اب یہ کھانے لگا ہے, تب سزا کا نفاذ ہوا. توبہ کرنے والوں کے لیے امام ہے, وہ مثال ہے. سچی توبہ کیسی کی جاتی ہے. ایک ہماری ماں خاتون ہے, وہ غامدیہ. انسانی تقاضے سے غلطی ضرور ہوئی, لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں یا 70 لوگوں میں مدینہ کے بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. ایسی توبہ کی. معاذ اسلمی کے بارے میں بھی کہا اور ان کے بارے میں بھی. بہرحال یہ میں نے عقیدے اور ایمان سے متعلق ایک بات کہی. اب یہی جو دینی غیرت کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام کے سلسلے میں آج کی خواتین کا اور ہمارا اور آپ کا بے غیرتی کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. اسلامی غیرت اللہ اور رسول کے لیے کیسی غیرت تھی, ایک لمبا واقعہ ہے, بہت ثابت شدہ. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ایک, ہاں ابو سفیان کی بیٹی, مکہ کے سرداروں میں سے ایک, پہلے تھے بعد میں مسلمان ہوئے. ہاں یہ ام حبیبہ شروع میں مسلمان ہو گئی تھی. ابو سفیان مخالف ہے, باپ مخالف ہے. آج ہم سوچتے ہیں نا عورتیں باپ بھائیوں سے الگ کیسے ہو سکتی ہیں, اسلام قبول کریں گی, سچائی کے راستے پہ چلیں گی تو اللہ راہیں پیدا کرے گا. ام حبیبہ بھی ایسے ہی تھی. ان کے شوہر عبید اللہ ابن جہش, عبید اللہ ان کے شوہر تھے. انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی. پہلی ہجرت 4, اللہ کے رسول نے جس طبقے کے بارے میں کہا تھا کہ ابراہیم کے بعد سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی, اور ابراہیم کے بعد اس زمین پر ہجرت کرنے والا پہلا گروہ تم لوگوں کا ہے. اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے حضرت اسما بنت عمیس کی روایت ہے بخاری وغیرہ میں, بخاری مسلم میں. ہاں حضرت عمر نے ان کو کچھ جملہ کہہ دیا تھا, وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ میں اللہ کے رسول سے بات پوچھوں گی کہ کیا ہمارا درجہ, ہم جو ہجرت حبشہ کی طرف گئے تھے اور یہ لوگ مدینہ میں تھے, تو ان کا درجہ اونچا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, تم کشتی والوں کے لیے, اہل سفینہ جو کشتی سے سفر کیا تھا, تم سفینہ والوں کے لیے ڈبل اجر ہے. یہ سننا تھا کہ حبشہ کے مہاجرین حضرت اسما بنت عمیس کے پاس گھر پہ آتے تھے اور پوچھتے تھے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. خیر, تو حضرت ام حبیبہ ان کے ساتھ حبشہ گئی تھی شروع اسلام میں. حبشہ جہاں عرب کی سرزمین سے دور, دوسرا ملک, دوسری بادشاہت, دوسرے لوگ, وہاں اپنے رشتہ دار نہیں ہیں, ہوٹل سرائے رہنے ٹھہرنے کا ٹھکانہ نہیں ہے, خود ہی انتظام کرنا ہے. اچھا, وہاں جانے کے بعد حضرت ام حبیبہ کے شوہر نصرانی بن گئے اور کہا کہ تم بھی میرے ساتھ عیسائی بن جاؤ. حضرت ام حبیبہ نے کہا نہیں, ایمان کی بشاشت جو میرے دل میں داخل ہوئی ہے, یہ دین برحق ہے, میں اسے چھوڑ نہیں سکتی. استقلال اور استقامت خاتون کا دیکھیے, شوہر نے دین بدل دیا, اس کو چھوڑ دیا, پیٹ میں بچہ ہے, اس درمیان بچی کی ولادت ہوتی ہے, وہیں رہ رہی ہیں, چند مسلمان ارد گرد میں ہیں. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جب مدینہ تشریف لے گئے اور پھر بعد میں جب معاملہ استقرار کا ہوا تو آپ نے حبشہ کے بادشاہ کو بیچ میں ڈال کر شرحبیل بن حسنہ کو وکیل بنا کر ان سے نکاح کیا. ہاں, آپ کا مہر بادشاہ نے دیا اپنی طرف سے, اس لیے ان کا مہر ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ تھا. جب ہجرت کر کے وہ پھر حبشہ سے مدینہ آئی اور کافی سال گزر گیا, صلح حدیبیہ ہونے کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی, صلح کی مخالفت کی. ہاں, اپنے حلیف کا ساتھ دیا مسلمانوں کے حلیف کے مقابلے میں, جبکہ یہ صلح حدیبیہ کی شیخوں کی خلاف ورزی تھی. مکہ والوں نے یہ کر تو لیا, لیکن اب انہیں ڈر پیدا ہو گیا کہ ہم نے جو ہے عہد شکنی کی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. لہذا مکہ والوں نے اس ڈر کی وجہ سے ابو سفیان کو منتخب کیا کہ آپ تو ہمارے سردار بھی ہیں اور آپ کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں, ام المومنین زوجہ مطہرہ بھی ہیں, آپ جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے, انہیں منائیے ہماری طرف سے کہ وہ حملہ وغیرہ نہ کر دیں. ابو سفیان تیار ہو کے جب گئے, یہ لمبا چوڑا پس منظر بتا کے میں بتا رہا ہوں کہ باپ جا رہا ہے اب بیٹی کے پاس, مقصد اپنا ہے جو بھی.
گھر پہنچنے مدینہ پہنچنے کے بعد ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے اس نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جاؤں. ام حبیبہ کے پاس جانے کی کوشش کی. گھر پہنچے, گھر میں داخلے کی اجازت دی. ام حبیبہ نے اپنے باپ کو اپنے دروازے پر دیکھا رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ہماری ماں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, ماں بہنیں سوچیں کہ ایک لڑکی ہے, عورت ہے, ہاں اگر آج شادی کر کے ماں باپ اس کو رخصت کرتے ہیں کسی دوسرے گاؤں میں, اپنے ہی گاؤں میں بھی ہو, اگر ہفتے 10 دن مہینہ سال بھر کے بعد اگر وہ واپس اپنے باپ کے گھر آتی ہے تو کتنی خوش ہوتی ہے. یا سال بھر سے اگر باپ کو دیکھا نہیں ہے, ملا نہیں ہے, تو کتنی بے چین ہوتی ہے. ایک محبت ہوتی ہے, شفقت کا احساس ہوتا ہے, ہاں, اور نہ ملنے کا غم ہوتا ہے. اور ایسے میں سال بھر کے بعد اگر ابو جان گھر آ جائیں تو کتنی خوشی حاصل ہوگی اس عورت کو, بچی کو, جس کے باپ ایک لمبی مدت کے بعد اس سے ملاقات کے لیے آئے. حضرت ام حبیبہ کے انسانی اعتبار سے ان جذبات کو آپ پس منظر میں دیکھیے کہ کئی سال پہلے حبشہ گئی ہیں, حبشہ سے سفر کر کے مدینہ آئی ہیں. کئی سال سے وہ خط و کتابت, موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کانٹیکٹ ہوتا رہا ہو, بات چیت ہوتی رہی ہو, کوئی رابطہ نہیں ہے. خبریں مل رہی ہے دوسروں سے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا, جنگیں ہوئی. اب ایک دن اچانک دروازے پر باپ خاموش ہے, حیرت زدہ ہے. ابو سفیان گھر میں داخل ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے. ام حبیبہ نے روک دیا. یہ سارا پس منظر, جذبات کو اپنے سامنے رکھیے. ان حالات میں بھی ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ آپ رک جائیے, اور اس کے بعد بستر کو لپیٹنے لگی. ابو سفیان نے کہا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو, کیا یہ بستر تم ایسا نہیں سمجھتے کہ میرے بیٹھنے کے لائق ہے, یا مجھے اس لائق نہیں سمجھتے کہ میں بستر پہ بیٹھوں؟ تو ام حبیبہ کا جو جواب تھا, ان کی دینی غیرت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ایمان کی قدر و قیمت کا احساس دلاتا ہے, جو آج بہت سارے مردوں میں نہیں پائی جاتی, بلکہ اکثر لوگوں میں کسی میں نہیں پائی گئی. صحابہ اور صحابیات کا درجہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے, اور آپ مشرک ہیں. اپنے باپ کو کہہ رہی ہیں, اس میں تبلیغ بھی ہو رہی ہے ایک طریقے سے. آپ مشرک ہیں, اور میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کوئی مشرک بیٹھے. یہ سننا تھا کہ ابو سفیان کو برا لگ گیا. کہا تم میرے بات بدل گئی اور تم ایسی ہو گئی, تم کو شر اور برائی آ گئی ہے, اور بول کر نکل گیا اپنا کام کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بیٹی نے روکا نہیں, ابا اتنے دن بعد آئے ہیں, تھوڑا تو بیٹھیے, بات چیت کیجیے. غیرت دینی کا مظاہرہ کیا, ایمان کا ذکر کیا, ان کے مشرک ہونے کا احساس دلایا کہ تم گندے ہو, شرک کی نجاست رکھتے ہو, اس لائق نہیں ہو کہ رسول کے بستر پر جو ہے بیٹھ سکو, اگرچہ میرے باپ کیوں نہ ہو. کوئی چھوٹی بات ہے؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے, رسول کے حق کو پہچان رہی ہے, باپ کو بھی جان رہی ہے, لیکن شرک اور ایمان کے فرق کو سمجھتی تھی, اس لیے دینی غیرت رکھتی تھی. کیا آج ہمارے یہاں یہ احساس پایا جاتا ہے؟ یہ ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اس کے علاوہ اب یہاں ایک چیز, یہ میں تھوڑا چینج کر رہا ہوں, ایسے عقیدے کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن بہت وقت نہیں ہے ہمارے پاس, گھنٹہ بھر ہو گیا, میں وقت زیادہ نہیں ہے, صرف اشارے کروں. علم و فہم کے معاملے میں, علم سیکھنے کے معاملے میں اسلام نے انتظام کیا, ترغیب دی کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت, تعلیم کا بھرپور انتظام کیا جائے. مدرسے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کو پڑھاتے تھے مسجد میں, عورتوں نے آ کے شکایت کی کہ یہ مرد ہم پر غالب رہتے ہیں, آپ کے پاس موجود رہتے ہیں, ہاں ہم کب سیکھیں گی, ہم کو بھی آپ وقت دیجیے اللہ کے رسول, ہم بھی دین سیکھنا چاہتی ہیں. دیکھیے عورتوں میں بھی جذبہ تھا, آج ہمارے یہاں دین سیکھنے کا جذبہ ہے. جیسے اپنے شوہر سے ہماری خواتین ضد کرتی ہیں دنیا کی نعمتوں کے لیے کہ گھر میں جو ہے واٹر کولر لا دیجئے, فلاں چیز لا دیجئے, واشنگ مشین لا دیجئے, کیا کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ترجمے والا قرآن لا دیجئے, ہاں فلاں کتاب لا دیجئے, اللہ کے رسول اللہ کی سیرت اور صحابیات کی سیرتوں پر مشتمل کوئی کتاب لائیے, اور ایسی چیز جس سے ہم دین سیکھیں, دعائیں یاد کریں وغیرہ وغیرہ. اس کی ضد کیوں نہیں کرتی؟ یہ ایک صحابیہ جاتی ہیں کہ میں عورتوں کی طرف سے آئی ہوں, اور ان کی یہ خواہش اور پیغام لے کر کہ آپ ہم کو بھی دین سکھانے کا انتظام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہفتے کے فلاں دن تم فلاں کے گھر میں اکٹھا ہو, میں آ کے تم کو دین سکھاؤں گا. ہفتے میں ایک دن آپ عورتوں کو تعلیم دینے جاتے تھے. جمعہ کے خطبوں میں نے ابھی یہ بات بتائی کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا اگرچہ افضل ہے,
لیکن عورتوں کے لیے مسجد کا دروازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ نے بند نہیں کیا، کھلا رکھا، اور صاف حکم دیا لا تمنعوا اماء اللہ ام مساجد اللہ ام بیوت اللہ۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، حدیث کی جو بھی کتاب ہے اس کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو۔ صحیح بخاری میں یہاں تک بھی نقل کیا، اب ہمارے یہاں لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، فتنے کا دور ہے، تھیٹر میں فتنے کا دور نہیں ہے، پارک میں نہیں ہے، کالجوں میں نہیں ہے، جہاں اختلاط ہے وہاں نہیں ہے، فتنہ ہے مسجد میں، فتنہ ہے عیدگاہ میں۔ عجیب، لوگوں کی عقل الٹ گئی ہے، اس پہ اختلاف کرتے ہیں لوگ۔ ارے آپ عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، لیکن سیاسی جلسے میں جو ہے سڑک پر بٹھا کر ان کو تقریریں سنواتے ہو، وہاں فتنہ نہیں ہے۔ کہاں عقل گئی ہے؟ مسجد سے آپ نے ان کو کاٹا تو دین سے دور کر دیا۔ مسلم شریف میں دیکھیے ربیع بنت ہشام، وہ کہتی ہیں کہ میں مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے جاتی تھی، ممبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ قاف پڑھتے تھے، وہ سن کر مجھے سورہ قاف یاد ہو گئی۔ بہت سی صورتیں خواتین کہتی ہیں کہ ہم کو امام کی سن کر یاد ہوتی تھی۔ حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ منع کر دیا، ان کو تو مسجد میں ٹوکتی تھی عورتیں کہ تم نے مہر کے سلسلے میں یہ کہا، اگرچہ اس پر کلام کیا گیا لیکن یہ مشہور ہے واقعہ، ہاں یہ کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے۔ حضرت عاتقہ، حضرت عمر فاروق کی بیوی، 4 شہیدوں کی بیوی، جب حضرت عمر کی زوجیت میں تھی، ایک دن مسجد سے واپس لوٹی تو حضرت عمر کے ایک بیٹے، بعض روایتوں میں ان کو ابو عبداللہ ابن عمر تھے، ان سے پوچھا کہ والدہ محترمہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد یعنی آپ کے شوہر کو یہ اچھی بات پسند نہیں آتی کہ آپ مسجد جائیں؟ تو حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انہیں پسند نہیں ہے تو منع کیوں نہیں کرتے، منع کر دیں مجھے جانے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ منع نہیں کر سکتے نا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع کرنے سے منع کیا ہے۔ تو کہا اللہ کی قسم جب تک وہ منع نہیں کریں گے میں مسجد جاؤں گی۔ اور حضرت عمر زندگی بھر نے منع نہیں کیا، حضرت عاتقہ زندگی بھر مسجد جاتی رہی۔ کب منع کیا حضرت عمر نے؟ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عمر نے منع کر دیا۔ کب منع کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجد جاتے ہوئے ایک عورت کے ساتھ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کسی شخص نے غلط حرکت کر ڈالی، زنا کر لیا۔ پہلے غلطی سے کسی دوسرے کو پکڑ لیا گیا، بعد میں اصلی والے مجرم نے آ کے اعتراف کیا کہ نہیں وہ نہیں میں تھا۔ ہاں، اس واقعے کے باوجود جو صحیح واقعہ ہے سنا، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا مسجد جانے سے۔ کہا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بنی اسرائیل کے عورتوں کو جس طرح منع کیا گیا تھا، اگر آج اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو اس امت کی عورتوں کو بھی منع کر دیتے۔ کہا دیکھو حضرت عائشہ تو کہہ رہی ہے نا، یہ دلیل ہے آپ کی۔ حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو جو دیکھ لیتے تو منع کر دیتے، تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ وہ حضرت عائشہ کو وہ حدیث شاید نہ معلوم رہی ہو کہ جو عورتیں خوشبو لگاتی ہیں، زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، وہ مسجد میں نہ آئیں، عشاء میں نہ آئیں، یہ منع کیا تھا۔ حضرت عائشہ اسی پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مسجدیں آج خوشبو لگا کر آنے لگی ہیں، یہ اللہ کے رسول دیکھتے تو منع کرتے، اور آپ نے منع کیا ہے کہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول ہوتے تو منع کرتے، یعنی یہ حق رسول کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے منع کرنے والے؟ اللہ کے رسول نے تو منع نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے منع کر رہے ہیں؟ اور بنی اسرائیل والی بات یہ بھی واضح نہیں ہے کہ واقعی بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد جانے سے منع کیا گیا تھا کہ نہیں۔ حضرت مریم کے بارے میں تو کہ وہ اپنی محراب میں پڑھتے تھے، اور قرآن نے کہا کہ وسجدی یا مریم اقنتی لربک وسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اللہ کی فرما برداری کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب جماعت سے نماز پڑھو۔ قرآن میں ہے یہ، سورہ آل عمران میں، مطلب قرآن کی اس آیت سے پڑھا حضرت مریم جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مطلب نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی آدمی کوئی تعویل کرے، لیکن ظاہری معنی میں تو یہ امکان موجود ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم اور فہم کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں آنے کا انتظام، خطبہ سنیں گی، دروس سنیں گی، مسجد میں طریقہ ہوگا، قرآن کی تلاوت سنیں گی، ذکر و اذکار سنیں گی، دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، تو یہ تعلیم کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، ام سلمہ، ازواج مطہرات میں سے دوسری رضی اللہ عنہن، اسی طریقے سے اور بہت ساری صحابیات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ علم و فضل کے سلسلے میں بہت فائق تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ کا تو یہ مقام تھا کہ صحابہ کرام
کرام جس مسئلے کو سمجھنے میں جن کو دقت محسوس ہوتی تھی تو بھیجتے تھے کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی 4 سے زائد بیویوں سے شادی کی, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عورتوں کے مسائل مردوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ لوگ سیکھ نہیں پا سکتے یا زیادہ لوگ آ نہیں پاتے عورتوں میں سے, لہٰذا زیادہ عورتوں سے بیویوں سے جب شادی اللہ کے رسول کی ہوئی تو آپ نے زیادہ ازواج کو اور بیویوں کو دین سکھایا, اور ان زیادہ عورتوں کے ذریعے سے زیادہ عورتوں تک بات پہنچی. یہ تعلیم کا بھی ایک مقصد تھا, کئی حکمتوں میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ عورتوں کے مسائل زیادہ سے زیادہ بیویاں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیوی شوہر سے جتنا قریب رہ کے دین سیکھ سکتی ہے کوئی دوسرا نہیں سیکھ سکتا, اس لیے اللہ کے رسول نے زیادہ شادیاں کی. اللہ تعالیٰ کی یہ گویا مصلحت ہوئی کہ آپ کی ازواج زیادہ ہوں اور زیادہ عورتوں تک دین کی تعلیمات پہنچ سکے ان ازواج مطہرات کے ذریعے, اور ایسا ہی ہوا. تو چنانچہ عورتوں میں ہم بہت بات کی تاریخ میں موقع نہیں ہے, مثالیں دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں پھٹ جائے گی. ہاں, علامہ ابن عساکر, انہوں نے تاریخ ابن عساکر اپنی کتاب جو لکھی ہے 80 جلدوں میں لکھی ہے, 80 بڑی 80 جلدیں, ابھی تک پوری چھپی نہیں تھی, کچھ سالوں پہلے تک, پتہ نہیں ابھی بھی کہ نہیں. جس کو جتنا ہم پڑھتے نہیں اتنا انہوں نے لکھا, وہ لکھنے کے لیے کتنا پڑھا ہوگا. اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے اساتذہ جو تھے ابن عساکر, امام ابن عساکر کے جو اساتذہ تھے شیوخ پڑھانے والے, ان میں کم و بیش 80 عورتیں تھیں. 80 عورتیں ان کو حدیث کی تعلیم دینے والی مشائخہ ہیں. ہاں, 80 اساتذہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, انہیں عورتوں میں سے. مرد بہت سارے, کئی 100 ہوں گے, 80 وہ تھے خواتین. اسی طریقے سے آپ کئی ایسے لوگوں کو پائیں گے, حنفی کتاب جو لکھی ہے البدائع والثناء جس شخص نے, ان کی بیٹی فاطمہ ان کی کتاب لکھنے میں ان کی مدد کی, ان کو فتویٰ لکھنے میں مدد کرتی تھی, شادی ہو گئی تو شوہر کی مدد کرتی تھی. کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھنے والی مسلم خواتین گزری ہیں. اسی طرح دعوت و اصلاح, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی میں نے بات کی تھی, وقت نہیں ہے اس لیے صرف اشارے کروں کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کو نیکی کا حکم. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جس طرح اسلام کی تبلیغ کرتے تھے, اس طرح ام الفضل حضرت عباس کی بیوی, حضرت ابن عباس کی والدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مکہ میں مدینہ اللہ کے رسول کے مدینہ چلے جانے کے بعد, بہت دلچسپ تاریخ ہے, ضرور پڑھیے. مکہ میں رہتی تھی کافی دنوں تک, تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عباس اور ام الفضل مسلمان ہو چکے ہیں, اندر سے مسلمان ہو گئی, اور گھروں میں جا کے یہ ام فضل عورتوں کو, مشرکین کی عورتوں کو اسلام کی تعلیم دیتی تھی, توحید سکھاتی تھی, یہ ام الفضل. اسی طرح ذنیرہ, ان کو مکہ والوں نے پکڑ لیا تو قیدی اور بندی بنا کے رکھا, کئی دنوں تک باندھ کے رکھا, کئی دنوں تک تیز دھوپ میں رکھا, درخت سے باندھ کے تیز شدید دھوپ میں, لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری وغیرہ میں آپ سن چکے ہیں. حضرت ابو طلحہ یہ جب کافر تھے تو حضرت ام سلیم جو حضرت انس کے والد ہیں, ہاں حضرت انس کی والدہ ہیں, حضرت ام سلیم کو پیغام دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ام سلیم کا بڑا پیارا واقعہ ہے, اور آج کے ہمارے سماج کے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہماری مسلم خواتین لڑکیاں دوسری طرف جا رہی ہیں. ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ تم ایسے آدمی ہو عزت دار جس کے رشتے کو رد نہیں کیا جا سکتا, جس کے رشتے کو رد نہیں کیا جا سکتا, ان کا پیغام قبول کیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ہو مشرک, تم بتوں کی پرستش کرتے ہو, اور میں ہوں مسلمان مومنہ. کسی ایمان والی خاتون کے لیے کسی مشرک سے شادی کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے میں نہیں کر سکتی. ایک بات. اب دوسری بات دیکھیے حضرت ام سلیم کا کیا پیارا انداز ہے. وہ کہتی ہیں ابو طلحہ تم ایک ذہین اور اچھے آدمی ہو, غور کرو, یہ جس بت کی تم پوجا کرتے ہو اس کو تمہارا بڑھئی تراشتا خراشتا ہے, مستری بڑھئی کیا کہتے ہیں آپ لوگ, ہاں, یہ بناتا ہے, کاٹتا ہے, پتھر کو تراشتا ہے, توڑتا پھوڑتا ہے, لکڑی سے کاٹتا ہے, لکڑی کو کاٹ پیٹ کر تمہارا بڑھئی جو ہے بناتا ہے, خود ہی بناتا ہے, تراشتا خراشتا ہے, اور پھر تم اس سے مانگتے ہو کیا یہ تمہاری بات کو سن سکتا ہے, تمہارا جواب دے سکتا ہے, تمہارے کسی کام آ سکتا ہے, نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے. سوچو تو تم کس کی پوجا کر رہے ہو, خود ہی اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو, پوج رہے ہو. اگر تم جلاؤ گے تو جل جائے گا, اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, تمہیں بچائے گا. ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ام سلیم کی یہ باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگی. میں واپس لوٹا, سوچنے لگا, غور کیا,
تو مجھے لگا واقعی ام سلمہ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ بت یہ تو خود کوئی حرکت نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک کہاں سے ہوں گے؟ مجھے سمجھ میں آ گئی بات، اور پھر واپس حضرت ام سلمہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم ام سلیم نے دعوت و تبلیغ دیکھیے کہ اے ابو طلحہ اگر تم اسلام قبول کر لوگے نا تو میں تم سے شادی کر لوں گی اور تمہارا مسلمان ہونا ہی میرا مہر ہوگا، میں اور کچھ تم سے نہیں مانگوں گی۔ دوسرے دن آئے، ابو طلحہ نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، شہادتین پڑھی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب وعدہ نکاح کیا ان سے اور اس میں مہر نہیں لی۔ طاؤس کہتے ہیں راوی حدیث کہ میں نے کسی مسلمان عورت کا ام سلیم سے اچھا مہر نہیں دیکھا، سب سے بہترین زبردست مہر۔ ان کی دعوت سے ایک شخص مسلمان ہو گیا۔ 3 غار والوں کے واقعے میں دیکھیے، ہاں اس میں سے ایک ہے، وقت زیادہ ہو گیا اس لیے پورا واقعہ نہیں، کہ جب تیسرے ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ ہم لوگ اس غار میں پھنس گئے ہیں اور میں نے ایسا ایسا عمل کیا، اس کے بدلے میں تجھ سے مانگتا ہوں اس سے نجات دے دے، تو اس میں سے ایک نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہاں میں اپنے فلاں خاتون سے، چچا کی بیٹی سے جو ہے اس کو چاہتا تھا، ہاں اس کو غلط کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن وہ راضی نہیں ہوتی تھی، نیک تھی، ایک قحط کا زمانہ پڑا، ان کے گھر میں بھوک اور فاقے کی نوبت آئی، وہ مجھ سے مدد مانگنے آئی، میں نے کہا ٹھیک ہے مدد کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو۔ جیسا کہ آج کل ہوتا ہے نا، کسی کی مجبوری کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس نے بھی کیا، مجبور ہو کر وہ تیار تو ہو گئی، کہا ٹھیک ہے، اس نے پیسے دے دیے کہ ٹھیک ہے یہ لے لو جو تم کو چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب گناہ کے لیے میں آمادہ ہو گیا اور عین اس وقت جب میں گناہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، اس کے لیے آمادہ تیار ہو گیا تو وہ رونے لگی، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور نگینے کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑو۔ اس کا یہ جملہ اس حالت میں بیان کرنا اس نے میرے دل پر اثر کیا، اللہ تیرا دل میں تیرا خوف پیدا ہوا، اور میں نے سوچا کہ اللہ کی یہ نیک بندی، یہ مومنہ خاتون اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو یاد رکھتی ہے اور گناہ سے بچنا چاہتی ہے جبکہ مجبور ہے، اور اللہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا، مجھے طاقت دی اور مجھے یہ توفیق نہیں ہے، میں اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہوں، اے اللہ اس خیال کے آتے صرف تیرے ڈر سے میں نے گناہ نہیں کیا، اس عورت کے پاس سے ہٹ گیا اور اس سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیا تجھے وہ تیرا اور میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ یہ کام میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا تو مجھے۔ میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس مومنہ خاتون نے گناہ کرنے کے وقت گناہ کرنے کے ارادے سے آنے والے مرد کو منع کیا اور وہ رک گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور چٹان کو سرکایا۔ دیکھیے اپنے نیک عمل کے بدلے میں دنیا مانگنا افضل تو نہیں ہے لیکن نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ چٹان کا پتھر ہٹ گیا، سرک گیا، گویا اللہ نے اس نیکی کا بدلے میں اس کی دعا کو قبول کیا۔ یہ چند مثالیں میں نے دی نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے۔ گھروں میں آپ دیکھیں تو صحابیات کی ایسی بہت سی مثالیں ملے گی، اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو اچھے کام کا حکم دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے تو بیوی اٹھا رہی ہے، ایسی بیویوں کی اور ایسے شوہروں کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے کہ وہ بہت اچھے میاں بیوی ہیں جو ایک دوسرے کو تہجد کے لیے، نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، ہاں تیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دی ان عورتوں نے۔ ہاں عربی کا ایک مقولہ ہے، محاورہ ہے کہ ایک عورت جو اپنے ایک ہاتھ سے ہاں پالنا جھلاتی ہے، جھولا جھلاتی ہے، دوسرے ہاتھ سے دنیا ہلاتی ہے۔ ایک ہاتھ سے جو عورت پالنا ہلاتی ہے، دوسرے سے جھولا ہلاتی ہے۔ یورپ کے لوگوں میں بہت مشہور ہے، جو ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے اور ہر برائی کے پیچھے بھی عورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برائیوں پر ابھارنے والے بھی خواتین ہوتی ہیں۔ احد میں کفار کی طرف سے عورتیں آئی تھیں جنہوں نے مسلح بھی کیا۔ ہاں فرعون کی زوجیت میں رہ کے حضرت آسیہ نمونہ بنی رہی حق پرستی کا، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اس کے الٹ تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہونے کے باوجود برائیوں کا ساتھ دے رہی تھی، اس لیے ہلاکت کا شکار ہوئی۔ کانت من الغابرین، وہ ہلاک ہونے والوں میں، پیچھے رہنے والے ہلاک ہونے والوں میں سے بن گئی۔ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تو برے کا بھی مثال موجود ہے خواتین کے لیے، اور یہ اچھائیوں کی مثال ہمارے لیے نمونہ اور سبق کے طور پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تعلیم و تربیت کے معاملے میں آپ دیکھیے ہماری مسلم خواتین کتنی اعلیٰ ترین تھی، کیسی تربیت کرتی تھی اپنے بچوں کی۔ امہات المومنین کو دیکھیے، حضرت اسما کو دیکھیے، حضرت زبیر کو کیسی بہادری سکھائی۔ شہید ہو جانے کے بعد لٹکے ہوئے نابینا ہو چکی تھیں، پیر پہ دیکھا کیا سوار کو اترنے کا وقت اب بھی نہیں آیا۔ انہوں نے آ کے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں ماں، تو کہا اگر تم حق پر ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہاں حوصلہ دیتی تھی. یہ حضرت اسماء بنت کیا نام ہے ابی بکر، حضرت عائشہ کی بہن، سگی بہن، ایسی اور کتنی صحابیات ہیں. غزوہ احد اور بدر میں ہم نے سنا پڑھا کہ شوہر مر گیا، بیوی کے بیٹا شہید ہو گیا، ہاں باپ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول کو دیکھا تو کہا کل مصیبت بعدک اجل. آپ موجود ہیں، سلامت ہے، تو آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، ہلکی ہے، کوئی بات نہیں. ایک عورت کے لیے شوہر، بیٹا اور باپ اکٹھا شہید ہو جائے، اس کو خبر ملے تو کیا گزرے گی. حضرت خنسہ کے اکٹھا 4 بیٹے غزوہ قادسیہ میں، جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے، خبر ملی تو شکوہ نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ چلو صبر کر لوں گی، اس سے بھی اونچا کام کیا، کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ان کی شہادت کے ذریعے سے مجھے عزت بخشی. ایسی عورتیں جب بنتی ہیں تو اپنے بچوں کو تاریخ بنانے والا بناتی ہیں. ہند بن ابی سفیان، ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئی، ان سے کسی عورت نے جب آیا، جو حضرت امیر معاویہ اس وقت بچے تھے، ان کو دیکھ کر پڑوس کی عورت نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے قبیلے کا سردار بنے گا. تو ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، ارے اس پر توف ہے اگر صرف قبیلے کا سردار بنے، اس کو تو پوری قوم کا سردار بننا چاہیے اور بنے. انتہائی ذہین. کہتے ہیں کہ ہندہ کے اثرات اور تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ امیر معاویہ انتہائی ذہین تھے. ہمارے یہاں اختلافات کر کے امیر معاویہ کی شخصیت پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، ورنہ بہترین شخصیت، انتہائی ذہین شخصیت تھے، عقل مند. آج ہمارے یہاں لوگ سیاست داں ان کے سامنے پانی بھریں گے، ایسی زبردست سیاست تھی، اسلامی سیاست ان کی، لیکن لوگ ان پر تنقید کر کے شیعیت کے قالب میں ان کو نشانہ بناتے ہیں، لہذا ان کے مقام کو سمجھ نہیں پاتے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ذہین، فطین اور اعلیٰ دماغ کے تھے. ان کا بیٹا یزید، اس کے اندر یہ خوبیاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کی جس بیوی کا کہ وہ بیٹے تھے، جس بیوی کے وہ بیٹے تھے، وہ جو ہے وہ ایک دیہات کی تھی، مرجانہ یا کیا نام تھا اس کا، اس کے اندر علم و فضل کی وہ صلاحیت موجود نہیں تھی. ہاں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کس کے نواسے تھے؟ یہ جو آپ نے واقعہ پڑھا، حضرت عمر گشت کر رہے تھے، سنا کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو، تو کہا نہیں، امیر المومنین نے منع کیا. تو کہا ابھی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں یہ نہیں کر سکتی کہ ان کی موجودگی میں ان کی بات مانوں، ان کے خلاف نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. حضرت عمر نے بیٹوں سے جا کے کہا کہ ایسی ایسی لڑکی ہے، ہاں مجھے اگر ضرورت ہوتی تو میں شادی کر لیتی، تم میں سے کسی کو ہو تو کر لو. تو ان کے ایک بیٹے نے شادی کیا. اسی لڑکی کے نواسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے. جب نیکی، شرافت، ایمان ہوتا ہے تو نسلوں میں اس کے اثرات آتے ہیں. امام شافعی کی والدہ کا قصہ پڑھ کر واپس لوٹے لوگوں نے آ کے کہا کہ وہ آ رہے ہیں مدینہ سے اور بڑی دولت لائی ہے. کہا جا کے بول دو میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں. سب صدقہ و خیرات کرو اور گھر آؤ. ہاں بچے ہیں، 7 سال کی عمر میں ہے، یتیم ہے، صرف ماں پال رہی ہے. 7 سال کی عمر میں وہ حافظ ہو گئے تھے. عبد الرحمن اول یتیم تھے، ماں نے پالا. یہ جب بنو عباس کا دور آئے تو یہ فرار ہو کر جو ہے نکلے، اندلس اور ہسپانیہ گئے، وہاں جا کے حکومت قائم کی. مسلمانوں کی حکومت اندلس میں، جس کو آج اسپین کہا جاتا ہے، قائم کی. اور یہ پھر اس کا 2 ٹکڑا ہو گیا، پرتگال اور اسپین آج کی تاریخ میں. اس وقت ایک اندلس تھا، اس پر حکومت مسلمانوں کی قائم کی اور 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی. اس کو قائم کرنے والا عبد الرحمن اول، ہاں عبد الرحمن اول ہے، جو ہے ایک یتیم شخص تھا. ماں کی تربیت سے اس نے یہ صلاحیت حاصل کی. اس طرح ہماری تاریخ مسلمان خواتین کے کردار اور کارناموں سے بھری پڑی ہے. نماز میں، روزوں میں، ذکر و اذکار ہی میں نہیں، صدقہ و خیرات میں بھی. ہاں اپنے پازیب اور اپنے زیورات کو نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. ہاں یہ جہاد میں بھی نظر آتی ہیں، یہ ہجرت میں بھی پیش نظر آتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کے ہر میدان میں نظر آتی ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم خواتین کے اس کردار کو زندہ کریں. ہمارے سماج کی اصلاح اور بہتری ممکن نہیں ہے، ہمارا گھر سدھر نہیں سکتا، ہمارا سماج اصلاح پذیر اور اچھا نہیں ہو سکتا جب تک مردوں کے ساتھ ساتھ ہم عورتوں پر بھی محنت نہ کریں. اور خواتین اگر صحیح ہو جائیں تو دیکھیے، ایک زنا کرنے والے نے زنا کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، وہ بچ گیا. اگر وہ نو کہنے لگیں، نہ کہنے لگیں، شرافت اور پاکیزگی اختیار کریں تو دوسرے بھی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اگر ہماری خواتین یہ کہنے لگے کہ بے نمازی سے میں شادی نہیں کروں گی، وہ کتنا بھی مالدار ہو، خوبصورت ہو، فلاں اور فلاں ہو، بے نمازی، بے دین سے میں شادی نہیں کروں گی، تو مرد لڑکے نوجوان خود دیندار بننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اگر پاکیزہ اچھا رشتہ چاہیے تو ہم کو نیک بننا پڑے گا، ورنہ اچھی لڑکیاں مجھے پسند نہیں کرے گی. کس طریقے سے اصلاح ہو سکتی ہے؟ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم خواتین کے لیے، میں بات کو سمیٹ کر جو آج
لب لباب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی عورتوں کو، بچیوں کو صحیح عقیدہ، صحیح ایمان، اس کی قدر و قیمت سکھائیے۔ جب آپ عقیدہ اور ایمان سکھا دیں گے تو دوسری چیزیں سیکھنے کا شوق، ذوق ان کے اندر خود پیدا ہوگا، اور اس کا انتظام کرنا بھی ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس فرض کو اور اس کے علاوہ دوسرے فرائض کو ادا کرنے کی ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے جتنی ہماری طاقت و صلاحیت ہے، اور ہمیں اس توفیق کو، اس فرضے کو ادا کرنے کے بعد اس کے فوائد سے دنیا میں بھی بہرہور فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔